سندھ کی سرزمین ہمیشہ سے ہی عرفان و تصوف کا سرچشمہ رہی ہے۔ یہاں سے بے شمار بزرگان دین و ملت کا تعلق رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان برگزیدہ شخصیات نے مختلف طریقوں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام کیا۔ ان مقدس و مکرم ہستیوں نے لوگوں کے اخلاق و اطوار کو سنوار کر انہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ سکھایا۔ یہ تمام اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفیاء کرام اس شجر مبارک کی ٹہنیاں اور شاخیں ہیں جن کی جڑیں حیات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمے سے سیراب ہوئی ہیں۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 98 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نسبتاً سید سادات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت سید حسن مثنیٰ بن جگر گوشائے بطول ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی شادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رحمۃ اللہ علیہ بنت شہید کربلا امام عالی مقام حضرت سید حسین بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن سے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت سید عبداللہ المحض رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی قدر جناب سید محمد ذوالنفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جن کا شمار اپنے وقت کے محدثین میں کیا جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ 138 ہجری میں سندھ تشریف لائے۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ سندھ میں متعدد صوفیاء کرام اور بزرگان دین دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں تشریف لائے۔ ان میں ربیع بن فصیح بصری المعروف شیخ حاجی ترابی رحمۃ اللہ علیہ کو قدیم ترین شمار کیا جاتا ہے، جن کا مزار مبارک ٹھٹہ سے 10 میل دور تحصیل میرپور ساکرو میں واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ کا سن وصال 171 ہجری تحریر ہے، لیکن حقائق اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قبل ایک اور بزرگ ہستی سندھ میں تشریف لا چکی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیونکہ آپ کا سن شہادت 151 ہجری ہے۔ علامہ ابن اسیر تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد حکومت میں سندھ آئے تھے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کو بہت زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سندھ آمد کے وقت عباسیوں اور علویوں کے مابین خلافت پر شدید کشمکش جاری تھی اور اہل سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ بحیثیت گھوڑوں کے تاجر سندھ میں داخل ہوئے تھے تاکہ آپ عباسیوں کے اہلکاروں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا مبارک کام شروع کیا، جس کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے قلیل مدت میں بے شمار لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے مخالفین و حادثین نے اس وقت کے گورنر سندھ عمر بن حفص کو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن عمر بن حفص پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہو سکا، کیونکہ عمر بن حفص سادات کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کو دین کی دعوت و تبلیغ سے نہیں روکا۔ اسی اثنا میں قصر خلافت بغداد سے گورنر سندھ عمر بن حفص کو بتایا گیا کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی قدر حضرت سید محمد ذوالنفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ خلافت عباس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بیٹے جو سندھ میں ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کر کے خلیفہ منصور کے دربار میں پیش کیا جائے۔ گورنر سندھ عمر بن حفص نے اس کا یہ حکم ٹالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن خلیفہ منصور نہیں مانا۔ ایسے میں گورنر سندھ عمر بن حفص نے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ کی ساحلی پٹی پر واقع ریاست بھیجنے کا فیصلہ کیا،
کیونکہ وہاں کا راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا، تو عمر بن حفص نے اسے حالات سے تفصیلی آگاہ کرتے ہوئے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت پر پابند کر دیا۔ راجہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت تعظیم کی اور آپ وہاں کئی سال تک دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے۔ حضرت سید محمد ذوالنفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منصور حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی خلافت کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا تھا، تو اس نے عمر بن حفص کو گورنر سندھ کے عہدے سے معزول کر کے حشام بن عمر کو نیا گورنر مقرر کیا۔ حشام بن عمر بھی اپنے خلیفہ کے برعکس سید سادات کی تعظیم کرنے والا ثابت ہوا، اور اس نے بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ اسی دوران سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی، جسے کچلنے کے لیے حشام بن عمر نے اپنے بھائی صفیح بن عمر کو روانہ کیا۔ جب یہ لشکر سندھ کے ساحلی علاقے پہنچا تو اسے وہاں ایک اور لشکر نظر آیا جو حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر تھا، جو اس علاقے میں سیر کی غرض سے آیا تھا۔ صفی بن عمر نے اسے باغی لشکر سمجھتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو سکے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور حملے کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو لے کر جھاڑیوں میں روپوش ہو گئے اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے سندھ کی ایک ساحلی ریاست کے گاؤں کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو دفن کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے اپنے شیخ کی محبت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی۔ یہاں دور دور تک پینے کا پانی میسر نہ ہونے کے باعث انہیں سخت تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک روز سب نے پیاس کی شدت کے سبب اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، تو اسی شب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ضعیف مرید کے خواب میں آ کر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر کے اسی پہاڑی کے نیچے آپ کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ مریدین نے جب فجر کی نماز کے بعد نیچے اتر کر دیکھا تو میٹھے پانی کا وہاں چشمہ ابل رہا تھا۔ فیض غازی رحمۃ اللہ علیہ کا منہ بولتا ثبوت یہ چشمہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔